مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ سب جو میری آنکھوں نے دیکھا ہے یہ نظر کا دھوکہ ہے یا واقعی میں حقیقت میں میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے ابا اور میری خالہ اس طرح کا کوئی کام کر سکتے ہیں۔ مجھے ہمیشہ سے ہی رات دیر تک جاگنے کی عادت تھی اور اس وجہ سے مجھے بھوک لگتی تھی تو میں فریج میں کچھ نہ کچھ ڈھونڈنے جاتی تھی اور کمرے میں لا کر کھاتی تھی۔ اسی طرح میں رات کو دبے پاؤں کچن میں گئی، کھانا نکالا اور کمرے میں جانے ہی لگی تھی کہ مجھے ابا کے کمرے سے آوازیں آنے لگی۔ حالانکہ میرے ابا کو تو رات کو سویرے سونے کی عادت تھی اور اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں حیران ہو گئی اور ڈر گئی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری امی کی طبیعت پھر سے خراب ہو گئی ہے۔ لیکن جب سے میری امی کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی تو امی نے دوسرے کمرے میں سونا مناسب سمجھا تھا، کیونکہ ابا صبح سویرے کام پر جاتے تھے اور ان کی نیند ڈسٹرب ہوتی تھی۔ دوسرے کمرے میں امی خالہ کے ساتھ سوتی تھی۔ امی نے ہی میری خالہ کو بلایا تھا تاکہ وہ ان کا خیال رکھ سکے اور اس گھر کو بھی ان کی بیماری کے دوران سنبھال سکے۔ لیکن ابا کے کمرے سے آتے ہی آوازوں نے میرے پیر زنجیر کر دیے اور میں وہیں پر کھڑی ہو گئی، کیونکہ ابا کے کمرے سے جو آوازیں آ رہی تھیں وہ اماں اور ابا کی نہیں بلکہ ابا اور خالہ کی آوازیں تھیں۔ میرا موڈ سخت خراب ہو گیا اور میں دیوار کا سہارا لے کر چوروں کی طرح کھڑی ہو گئی اور اندر سے آتی ہوئی آوازوں کو جائزہ لینے لگی۔ لیکن جو آوازیں اندر سے آ رہی تھیں انہیں سن کر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری خالہ اس حد تک بھی گر سکتی ہیں۔ میرے ابا جو شادی شدہ تھے، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، اور جوان بچوں کے باپ تھے، وہ اماں کی بیماری کا اس قدر فائدہ اٹھائیں گے۔ جیسے جیسے میں ان دونوں کی باتیں سنتی جا رہی تھی میرا سارا وجود کسی پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ میں نے کبھی بھی اپنے باپ کا یہ روپ نہیں دیکھا تھا۔ میں ہمیشہ ان کو شریف اور سمجھدار انسان سمجھتی تھی اور میں ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ میری ماں کتنی خوش نصیب عورت ہے جس کو اتنا اچھا جیون ساتھی ملا کہ ان کی بیماری کے دوران بھی ان کا اتنا خیال رکھتا ہے اور ان سے کبھی بھی بے وفائی نہیں کی۔ لیکن اب اگر میری ماں کو ان باتوں کے بارے میں ذرا بھی بھنک پڑ جاتی تو میری ماں تو وقت سے پہلے ہی مر جاتی، اور میرا بھی دل کر رہا تھا کہ میں ڈوب مروں، کیونکہ جو حرکت میرے ابا اور خالہ کر رہے تھے وہ پردے کے پیچھے مجھے دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے فوراً سے اپنی آنکھیں میچ لیں اور ایک دم سے تیز قدم اٹھاتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ حالانکہ مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی لیکن میرا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر اپنا سر دونوں ہاتھوں سے پکڑ چکی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ ایک بیٹی ہونے کے ناطے میں یہ سب برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ میں ساری رات جاگتی رہی اور جیسے ہی میں آنکھیں بند کرتی تھی مجھے وہ منظر دکھائی دیتا تھا اور میں ایک دم سے آنکھیں کھول لیتی تھی اور مجھے میرے کانوں میں بھی خالہ اور ابا کی آوازیں گونجتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنے کان بند کر لیے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ ابھی اسی وقت جاؤں اور کمرے کا دروازہ کھول کر دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لوں اور شور مچا دوں کہ ان کی حقیقت سب کے سامنے آ جائے، لیکن ایسا نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میری بیمار ماں جو پہلے ہی کمزور ہو چکی تھی کوئی صدمہ سہ نہیں پاتی۔ میری ساری رات سوچتے سوچتے گزر گئی تھی۔ رات کو نہ جانے کون سے پہر میری آنکھ لگ گئی۔ صبح جب میں اٹھی تو رات جاگنے کی وجہ سے میری آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ میرے ابا نے مجھ سے پوچھا کیا بات ہے، لگتا ہے تم ساری رات نہیں سوئی ہو، تمہاری آنکھیں کیوں لال ہو رہی ہیں؟ میں نے ابو کو کوئی جواب نہیں دیا اور خالہ نے بھی اس دوران مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ میں نے ان کو بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ تب میں نے محسوس کیا کہ ابو اور خالہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر پریشان ہو گئے ہیں۔ شاید ان کو کسی گڑبڑ کا احساس ہو چکا تھا، کیونکہ ہمارے گھر میں کام کرنے والی بوا نے مجھ سے پوچھا کہ فریج سے باہر کھانا پڑا ہوا تھا، ڈھکا ہوا بھی نہیں تھا، کسی نے ایسے ہی رکھ کر چھوڑ دیا۔ تو میں نے اسے کہا کہ رات کو 2 بجے مجھے شدید بھوک لگ رہی تھی لیکن میں کھانا لینے آئی تھی اور میری طبیعت اچانک خراب ہو گئی اور میں نے کھانا نہیں کھایا اور ویسے ہی اندر چلی گئی۔ تو میں نے دیکھا کہ میرے خالہ کے چہرے پر پریشانی نمودار ہوئی ہے اور میرے ابا بھی مجھ سے نظر چرانے لگے ہیں۔ اب ان کو یقین ہو چکا تھا کہ رات کو میں نے ان کی باتیں سنی تھی اور ان کو ایسے حرکت کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ میں ناشتہ آدھے میں چھوڑ کر کالج آ گئی تھی لیکن میرا دھیان پڑھائی میں بالکل نہیں لگ رہا تھا، اور اسی طرح جب میں گھر آ گئی تو میری امی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ میں ان کی طرف بھاگتی ہوئی گئی تھی۔ خالہ بھی پریشان ہو کر امی کی طرف بڑھی تو میں نے خالہ کو دھکا دے دیا۔ خالہ پریشان ہو کر میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی تھی اور امی بے ہوش ہو کر پڑی ہوئی تھی۔ میں نے ان سے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے میری ماں کو ہاتھ لگانے کی، میری ماں آپ کی حقیقت نہیں جانتی ہے کہ آپ کس طرح ان کی پیٹھ پر وار کر رہی ہیں۔ میری ماں ایک سادہ سی خاتون ہے، انہوں نے آپ پر بھروسہ کر کے یہاں پر بلایا اور آپ انہی کے شوہر کے ساتھ۔ مجھ سے مزید کچھ نہیں کہا گیا۔ وہ مجھے اونت بنی دیکھ رہی تھی جبکہ میں ان کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے ایمبولینس کو فون کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایمبولینس آ گئی تھی اور امی کو اسٹریچر پر ڈال کر ہم لوگ ہسپتال لے کر روانہ ہو گئے تھے۔ خالہ کو میں نے اپنے ساتھ لے جانا نہیں چاہتی تھی لیکن وہ زبردستی ایمبولینس میں بیٹھ گئی تھی جس کے باعث میں خاموش رہی۔ تھوڑی مسافت کے بعد ہی ہم لوگ ہسپتال پہنچ گئے تھے۔ اس راستے میں جتنی دعائیں مجھے آتی تھی میں مانگتی رہی تھی۔ میری ماں میرے لیے میری پوری کل کائنات ہے، اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو میں ان کی گھبراہٹ بہت اچھے سے سمجھ رہی تھی۔ شاید وہ جان چکی تھی کہ میں سب کچھ دیکھ چکی ہوں اور ان کی باتیں بھی سن چکی ہوں، اسی لیے ان کے چہرے کے رنگ اڑے ہوئے تھے۔ میں نے فوراً ہی وضو بنایا اور نماز کا مصلی بچھا کر وہیں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو گئی۔ میں بلک بلک کر رو رہی تھی اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہی تھی کہ میری ماں کی زندگی لوٹا دے، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گی۔ تھوڑی دیر بعد ہی اسپتال میں بابا بھی آ گئے تھے۔
انہوں نے ہم دونوں کو تلاشا تو ہم دونوں نماز والے کمرے میں موجود تھے۔ انہوں نے اشارے سے خالہ کو باہر بلا لیا تھا، مگر میں کمرے کے اندر ہی موجود اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کر اپنی ماں کی زندگی مانگ رہی تھی۔ کچھ دیر گزری ہوگی کہ بابا نے مجھے بھی باہر بلایا اور میں انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں خالہ سے تو بدتمیزی کر سکتی تھی، لیکن مجھ میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ میں اپنے باپ کے سامنے ایک آواز بھی نکالتی۔ میرے بابا ویسے تو مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، ہر ایک چیز کو سمجھتے تھے، لیکن وہ بدتمیزی کو بالکل برداشت نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے کہ تمہاری ماں تمہیں کمرے میں بلا رہی ہے، جبکہ میرا دل بند ہونے کے قریب آ گیا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے، دل کانپ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت کچھ برا ہونے والا ہے۔ میں بھاگ کر کمرے کے اندر داخل ہوئی تو میری ماں دروازے کی جانب ہی دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے اشارے سے مجھے اپنے قریب بلایا تھا، لیکن میرا دل خوف کے مارے بند ہونے کے قریب آ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اگر میں اپنی ماں کے قریب گئی تو وہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ میں دروازے پر کھڑی ہو کر ہی سر نفی میں ہلانے لگی، تبھی پیچھے سے میرے بابا نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور تحمل بھرے لہجے میں بولے کہ جا کر اپنی ماں سے ملاقات کرو، جو وہ کہہ رہی ہے اس کی بات کو سنو، دوبارہ یہ موقع نصیب نہیں ہوگا، اس کے پاس وقت کم ہے۔ ان کا لہجہ گلوگیر تھا۔ میں نے حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا اور روتے ہوئے بولی، بابا اس طرح سے مت بولے، میری ماں کو کچھ نہیں ہوگا، جبکہ امی نے ایک بار پھر مجھے اشارہ کیا تھا اور اس پل میں خود کو روک نہیں پائی تھی اور بھاگ کر ان کے پاس چلی گئی تھی۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے مجھے اپنے منہ کی طرف جھکنے کا حکم دیا۔ میں فوراً ہی اپنا کان ان کے قریب کر گئی تھی، جبکہ وہ دھیمی آواز میں جو سرگوشی کرتی جا رہی تھی ان کو سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے ان کی طرف دیکھ کر سر نفی میں ہلایا تھا، جبکہ وہ میرے گال پر ہاتھ رکھ کر ایک طرف کو لڑک گئی تھی۔ میں نے ان کو ہلایا، ان سے بات کرنا چاہی، ان کے گال کو پکڑ کر تھپ تھپا رہی تھی، لیکن وہ میری طرف دیکھنا ہی نہیں چاہتی تھی، شاید وہ پوری دنیا سے روٹ کر چلی گئی تھی۔ بابا نے جب طبیعت خراب ہوتے دیکھا تو فوراً ہی ڈاکٹرز کو بلا لیا تھا۔ مجھے، بابا اور خالہ کو باہر نکال دیا تھا۔ ڈاکٹرز امی کا علاج کر رہے تھے، لیکن ان کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں مل رہا تھا۔ میری ہتھیلی نم ہونے لگی تھی، مجھے بہت خوف آ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے تھے اور انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ آپ کی سوجا اس دنیا میں نہیں رہی ہے۔ ان کے یہ الفاظ مجھ پر قیامت کی طرح ٹوٹے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری ماں میرے ہاتھوں میں ہی دم توڑ چکی ہے۔ میں بالکل بے جان ہو کر زمین بوس ہو گئی تھی، میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ میں نے اپنے اللہ سے کتنی دعائیں مانگی تھی، کتنا روئی تھی اور کتنا تڑپی تھی کہ میری ماں مجھے واپس مل جائے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ میں خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی ہم لوگ امی کو لے کر گھر روانہ ہو گئے تھے۔ مہمان آ رہے تھے، جا رہے تھے، سب میرے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھ رہے تھے، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سب کیا ہو رہا ہے۔ لیکن جو راز میری ماں نے مجھے بتایا تھا اس کے بعد مجھے کسی پر بھی یقین نہیں رہا تھا۔ مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی کہ میری ماں ایسی بات بول کر گئی ہے، اور کافی دیر تک میں بابا کے سینے سے لگی روتی رہی تھی۔ اس کے بعد وہ مجھے سلا کر چلے گئے تھے۔ اگلی صبح جب میں بیدار ہوئی تھی تو خود کو بہت پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ میں کمرے سے باہر آئی تو خالہ ہی یہ سب نظام کو سنبھال رہی تھی۔ ان کو دیکھ کر مجھے امی کی باتیں یاد آنے لگی تھی، اور وہ باتیں یاد آتے ہی میری آنکھوں سے آنسو تواتر سے بہنے لگے تھے۔ اس رات جو باتیں میں نے بابا اور خالہ کی سنی تھی وہ بھی میرے دماغ میں آنے لگی تھی۔ اس کے بعد جو بات میری ماں نے کہی تھی اس کے بعد تو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں رہی تھی۔ میری امی مجھے پیدا کرنے کے بعد بہت بیمار ہو گئی تھی۔ ان کی طبیعت ہمیشہ ہی خراب رہتی تھی۔ ان کا ایک گردہ بالکل بیکار ہو گیا تھا، جس کے باعث وہ زندگی گزار نہیں پا رہی تھی، ہر وقت سوتی رہتی تھی یا تکلیف سے تڑپتی رہتی تھی۔ بابا کافی جوان تھے، انہوں نے خود کو بہت ہی سنوار کے رکھا ہوا تھا، اور جس جگہ وہ کام کرتے تھے وہاں خود کو بنا کے رکھنا بہت ضروری تھا، کیونکہ اوپر سے آرڈر تھے کہ میری امی بیماری کے باعث دن بدن ڈھلتی جا رہی تھی اور بابا کے مقابلے میں بہت بوڑھی لگتی تھی، اور مجھے اس بات کا بہت افسوس ہوتا تھا۔ میں نے بہت چھوٹی سی عمر میں ہی گھر کے بہت سارے کام سیکھ لیے تھے، کیونکہ امی زیادہ کام کرنے کے بعد ایک دم ہی ہلکان ہو جاتی تھی۔ ہمارے گھر میں ملازمہ بھی تھی جو امی کا خیال رکھتی تھی اور میرے لیے بھی کھانا وغیرہ تیار کرتی تھی، لیکن میں امی کے زیادہ کام کرنا خود ہی پسند کرتی تھی۔ لیکن جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی میری ماں کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، اور جبکہ مہینوں سے ان کی حالت ایسی تھی کہ وہ ہمیشہ بس آنکھیں بند کیے ہی رکھتی تھی۔ ان کے پاس جب جا کر بیٹھا کرتی تھی تب کہیں جا کر وہ اپنی آنکھیں کھول کر مجھے تھوڑی بات کر لیتی تھی، اور اس کے بعد وہ سو جاتی تھی، اور اس دوران ہی میری خالہ ہمارے گھر میں آ گئی تھی۔ ان کا آنا مجھے مناسب تو نہیں لگا تھا، لیکن میں خاموش رہی تھی۔ وہ کنواری تھی، انہوں نے اب تک شادی نہیں کی تھی، وہ اپنی زندگی کو اپنی سوچ کے مطابق گزارنا چاہتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ شادی کے بعد عورت بن جاتی ہے، اس کی آزادی ختم ہو جاتی ہے، اور میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہتی جس سے میری آزادی ختم ہو، جبکہ مجھے ان کی یہ بات بالکل پسند نہیں تھی۔ اور اوپر سے جب بھی وہ ہمارے گھر آتی تھی تو میرے بابا کا رجحان امی سے ہٹ کر خالہ کی طرف چلا جاتا تھا، اور یہ چیز مجھے بہت بری لگتی تھی۔ اور اس رات جو باتیں میں نے اپنے بابا اور خالہ کی سنی تھیں وہ باتیں مجھے ان سے نفرت کرنے پر مجبور کر گئی تھی۔ خالہ کا کہنا تھا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ کے ساتھ ایک خوشحال زندگی بسر کرنا چاہتی ہوں،
امید کرتی ہوں کہ آپ مجھے انکار نہیں کریں گے۔ جبکہ بابا انکار کر رہے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ نہیں، میں آپ سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں اور میں نے آپ کو ہمیشہ سالی کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ جبکہ اچانک ہی میری خالہ نے بابا کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک جذب سے بولی تھی، پلیز کامران، انکار مت کریں، آپ ہی تو ویسے بھی بیمار رہتی ہیں۔ آپ کو ایک عورت کی ضرورت ہے جو آپ کی خواہشات کو پورا کر سکے، آپ کا خیال رکھ سکے، آپ کی بیٹی کا دھیان رکھ سکے۔ اس گھر کو ایک عورت کی ضرورت ہے اور میں آپ کو وہ تمام خوشیاں میسر کر سکتی ہوں۔ کیا آپ میرا ساتھ قبول کریں گے؟ اس کے بعد جب میرے بابا کی طرف سے رضامندی دیکھی تو میرا دل کٹ کر رہ گیا تھا اور میں اپنے کمرے میں آ کر خوب روئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری ماں جیسی خالہ میری ماں کے حق پر ڈاکہ ڈالنا چاہتی ہے۔ وہ سامنے سے میرے باپ کو شادی کے لیے پرپوز کر رہی تھی اور میرے باپ کو انکار کرنے کی بجائے ان کو بہن بننے کی بجائے تم میری بیٹی کو دو گی، وہ کوئی اور عورت نہیں دے سکتی۔ اور مجھے اتنا تو یقین ہے کہ کامران میرے جانے کے بعد دوسری شادی ضرور کریں گے، یہ ان کا حق ہے اور میں ان سے یہ حق کبھی نہیں چھینوں گی۔ اسی لیے میں تم سے منت کرتی ہوں کہ تم شادی کے لیے راضی ہو جاؤ اور میرے شوہر کا ساتھ قبول کر لو۔ جبکہ خالہ تو میری ماں کے حکم کی تعمیل کر رہی تھی اور میں سمجھی تھی کہ وہ میری ماں کے حق پر ڈاکہ ڈال رہی ہیں۔ میں کمرے سے باہر آئی تو ان کو جس طرح سے تمام نظام سنبھالتے ہوئے دیکھا تو میں پل میں ہی فیصلہ کر چکی تھی کہ میں اس عورت کو ہی اپنے باپ کی بیوی بناؤں گی اور انہیں اپنے ماں کا مرتبہ دوں گی۔ جو عورت میری خاطر، میرے باپ کی خاطر اور اپنی مری ہوئی بہن کی خاطر اپنے اصولوں کو بھول سکتی ہے اور جس چیز سے وہ نفرت کرتی ہے اس چیز کو اپنا سکتی ہے، تو میں اس کے لیے اتنا تو کر ہی سکتی تھی۔ امی کے 40ویں کے بعد میں نے بابا سے اس سلسلے میں بات کی تھی۔ انہوں نے یہ سنتے ہی مجھے صاف انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری خالہ مجھ سے ایسی بات کی تھی لیکن میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ تمہاری ماں کی زندگی میں تو یہ فیصلہ میں کر چکا تھا، لیکن اب میں تمہاری ماں کے ساتھ ہی وفادار رہنا چاہتا ہوں۔ لیکن میں نے انہیں جب امی کی آخری خواہش کے بارے میں بتایا اور خالہ کے سچ کے بارے میں بتایا تو بابا حیران رہ گئے تھے۔ وہ بھی خالہ کے لیے یہی سوچ رہے تھے کہ وہ کتنی عظیم عورت ہے کہ ہم لوگوں کے خاطر انہوں نے اپنی تمام اصولوں کو مسترد کر دیا۔ بابا نے امی کے 40ویں کے بعد سادگی سے نکاح کر لیا تھا جس میں برابر کی شریکار تھی۔ نکاح کروانے کے بعد بابا خالہ کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں لے آئے تھے جبکہ میں سیدھا اپنے کمرے میں آئی تھی اور اس رات میں 1000 موت مری تھی۔ میں چھوٹی بچی نہیں تھی، مجھے سب معلوم تھا کہ میاں بیوی کا رشتہ کیا ہوتا ہے اور جس جگہ میری ماں ہوا کرتی تھی آج میری خالہ ہے۔ یہ سوچ آنے کے بعد مجھے بہت رونا آیا تھا۔ میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر کافی دیر تک روتی رہی تھی اور اپنی ماں کی مغفرت کی دعا مانگ رہی تھی اور ساتھ میں یہ بھی دعا کی تھی کہ ہمارا جنت جیسا گھر جنت جیسا ہی رہے، خالہ کے آ جانے کے بعد کوئی بھی مسئلہ پیش نہ آئے۔ جبکہ میری ماں جو فیصلہ کر کے گئی تھی وہ ہم سب کے لیے بہت اچھا ثابت ہوا تھا۔ خالہ نے ایک ماں کی طرح میرا خیال رکھا تھا۔ کئی بار میں ان کے ساتھ تلخ ہو جاتی تھی کیونکہ میں انہیں قبول نہیں کر پا رہی تھی، جبکہ انہوں نے کبھی بھی میرے ساتھ تلخ کلامی نہیں کی تھی بلکہ ہمیشہ مجھے اپنے سینے سے لگا کر رکھتی تھی اور یہی بابا نے بھی انہیں دنیا جہان کی خوشیاں دی تھی۔ اور میں جو خوشی اپنے باپ کے چہرے پر محسوس کرتی تھی اس کو دیکھ کر مجھے سکون ملتا تھا کیونکہ واقعی انہوں نے بھی اپنی زندگی کا ایک حصہ ایک بیمار عورت کے ساتھ گزارا تھا۔ ان کی بھی کچھ خواہشات تھیں جو امی تو جاتے جاتے سمجھ گئی تھی لیکن میں سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ لیکن جب خالہ کو گھر سنبھالتے دیکھا اور بابا کی خوشیوں کی طرف لوٹتے دیکھا تو میں بھی مسکرا اٹھی تھی۔ میں نے بھی تمام رنجشوں کو بھلا کر خالہ کو اپنی ماں کے طور پر قبول کر لیا تھا اور ایک خوشحال زندگی بسر کرنے لگی تھی۔ میری تمام غلط فہمیاں دور ہو گئی تھی، غم کے بادل چھٹ گئے تھے اور خوشیاں لوٹ آئی تھی۔ ماں کی کمی تو کبھی پوری نہیں ہو سکتی تھی لیکن خالہ کے پاس سے مجھے امی کی خوشبو آتی تھی جس کے باعث میں بہت